حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فطرانہ کے مال کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ وہ مال لے کر میں گھر آ گیا۔ رات کو جب میں سو گیا تو آدھی رات کے وقت ایک چور آیا اور گلے سے لب بننے لگا، یعنی چوری کرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا تو فطرانہ کی مال کی چوری کرتا ہے، میں تجھے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پکڑ کر کے لے جاؤں گا۔ وہ عرض کرنے لگا میں چور نہیں ہوں، مجھے تو سخت ضرورت تھی اس لیے آ گیا، پھر نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آیا اور اسے چھوڑ دیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات والے قیدی کا کیا بنا؟ رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اسے پکڑ تو لیا تھا لیکن وہ کہنے لگا میں چور نہیں ہوں، مجھے تو اس کی ضرورت تھی اس لیے آ گیا، پھر نہیں آؤں گا۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ آج رات کو پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طاق میں تھے، رات کو سو گئے۔ آدھی رات کے وقت وہ شخص پھر آیا اور گلے سے لب بننے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ تو نے تو کہا تھا کہ کل نہیں آؤں گا اور مجھے اس کی ضرورت ہے، اور تو نے کہا کہ میں چور نہیں ہوں، تو پھر آ گیا۔ تو وہ عرض کرنے لگا کہ مجھے اب چھوڑ دو، میں پھر نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آیا اور اسے چھوڑ دیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات والے چور کا کیا بنا؟ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کہنے لگا میں غریب آدمی ہوں، مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ تجھ سے جھوٹ بول گیا، وہ آج رات کو پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آ گئے۔ رات کو جب سو گئے تو آدھی رات کے وقت پھر گلے سے لب بننے لگا، یعنی چوری کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور فرمایا کہ تو نے کہا کہ پھر نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چور نہیں ہوں اور چوری کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ شخص عرض کرتا ہے، تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات بتاؤں گا جس کو پڑھ کر تم اپنے بستر پر جاؤ گے اور پھر پڑھ کر کے سو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر پر ایک محافظ بھیجے گا جو ساری رات تیرے گھر کی حفاظت کرتا رہے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتا وہ کلمات کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ آپ وعدہ کرو کہ مجھے آپ چھوڑ دو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، تو وہ کلمات مجھے بتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عرض کرنے لگا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کرو، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گھر پر ایک محافظ بھیجے گا جو ساری رات تیرے گھر کی حفاظت کرتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ کلمات پوچھے اور اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات والے قیدی کا کیا بنا؟ رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اسے پکڑ تو لیا تھا لیکن اس نے مجھے چند ایسے کلمات بتائے تو جس کو پڑھ کر میں سو جاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گھر میں ایک محافظ بھیجے گا جو ساری رات میرے گھر کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اس نے کہا کہ جب تم بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کرو، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گھر میں ایک محافظ بھیجے گا جو ساری رات تیرے گھر کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اللہ کے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ تھا تو جھوٹا لیکن یہ بات سچ کہہ گیا۔
यकीनन जो आयतुल कुर्सी की तिलावत करके अपने बिस्तर पर जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके घर पर एक मुहाफिज भेजेगा जो सारी रात उसके घर की हिफाजत करता रहेगा। हुजूर आका अलैहिस्सलातु व सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, जानते हो 3 दिन से जो तेरे घर पर आ रहा है वो कौन है? अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे नहीं मालूम। हुजूर आका अलैहिस्सलातु व सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, 3 दिन से जो तेरे घर पर आ रहा है वो कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान इब्लीस था जो 3 दिन से तेरे घर पर आ रहा था।